بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، پچھلے 2 دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک خبر تیزی کے ساتھ وائرل ہے۔ اس خبر کو بہت سے اردو اخباروں نے خاص طور پر اپنے پہلے پنے پر پہلے پیج پر شائع کیا ہے۔ وہ خبر ایک ایسی خبر ہے کہ جس میں اور خوشی اور غمی دونوں پہلو ہیں۔ خوشی کا پہلو تو یہ ہے کہ 12 نوجوان 18 سال کی لمبی دوڑ دھوپ، محنت، مشقت، جد و جہد کے بعد اور کافی لمبا پیسہ خرچ کرنے کے بعد جیل کی کال کوٹریوں سے نکل کر باعزت بری ہو گئے ہیں۔ انہیں عدالت نے بے قصور ثابت کر کے باعزت بری کر دیا ہے، اور وہ لوگ جیل سے نکل کر اب اپنے بیوی بچوں کے پاس یا اپنے رشتہ داروں کے پاس اپنے گھر پر پہنچ چکے ہیں۔ غمی کا پہلو یہ ہے کہ 12 نوجوان وہ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے 18 سال بغیر کسی جرم کے جیل میں گزارے ہیں، جس کی وجہ سے 18 سال کے اس لمبے عرصے میں انہیں جس ذہنی کرب سے اور جس جسمانی تشدد سے گزرنا پڑا ہے، وہ ایک ایسی عظیم داستان دلخراش ہے کہ جس کو کوئی سننا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اصل تو وہی جانتا ہے جو اس مشقت سے گزرا ہے کہ اس نے کتنی کٹھنائیوں کے ساتھ اپنی زندگی کے 18 سال میں سے ایک ایک گھڑی گزاری ہے۔ ان 18 سال میں ان 12 نوجوانوں کے بہت سارے رشتہ دار، بلکہ بیوی، بچے یا ماں باپ ایسے ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ جو بچے بچپن میں تھے اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، بیویاں ان کی بوڑھی ہو گئی ہیں، اور وہ خود بھی زندگی کے اس مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں کہ اب وہ کوئی جسمانی محنت اور مشقت کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ 18 سال جوانی کا لمبا عرصہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان اپنے لیے کھاتا کماتا ہے، بچوں کے مستقبل کی فکر کرتا ہے، ان کی تعلیم، ان کے اسکول کا بندوبست کرتا ہے، اور اپنے بچوں کے لیے کچھ اتنا بینک بیلنس اکٹھا کر سکتا ہے کہ وہ آئندہ چل کر بچوں کی شادیوں کے لیے انتظامات کر سکے۔ آج کل کی اس دنیا میں بچوں کے لیے، اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے خرچ کا اور تعلیم کا انتظام کر سکے، لیکن ان 12 نوجوانوں کے 18 سال ضائع ہو گئے، اور وہ اب اس کنڈیشن میں ہیں کہ کچھ کر گزرنے کی ہمت اور طاقت اب ان میں نہیں ہے۔ اور ان 18 سالوں میں بہت سارے ان کے رشتہ دار ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے ان خاندانوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے گھر والوں سے قطع تعلقی کر لی تھی، چونکہ ان 12 نوجوانوں پر جو الزامات لگائے گئے تھے اور ان بے قصور لوگوں کو جس طرح مجرم ثابت کرنے کی ناکام اور غلط کوششیں کی گئی تھی، ان پر بیہودہ الزامات لگائے تھے۔ ایسے الزامات لگائے گئے تھے کہ جو 18 سال کے بعد بھی ثابت نہ ہو سکے۔ اس وقت کے پولیس ڈپارٹمنٹ نے اور پولیس افسروں نے، ATS نے ان پر جو الزامات لگائے تھے وہ بالکل غلط تھے اور بے بنیاد تھے۔ بہت سارے لوگوں کو اس کہانی کا اور اس واقعے کا پتہ ہوگا کہ 2006 میں بمبئی میں ٹرین میں سلسلہ وار کئی بم دھماکے ہوئے تھے، جن میں تقریباً 200 لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، 200 لوگ مر گئے تھے، اور کئی سو لوگ زخمی ہوئے تھے۔ اب اس خبر کے وائرل ہونے کے بعد یا اس واقعے اور اس حادثے کے ہونے کے بعد پولیس نے بلی کا بکرا بنانے کے لیے کچھ ایسے نوجوان مسلم لڑکوں کو پکڑ لیا تھا جن کا اس واقعے سے، اس بم بلاسٹ سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ جب یہ بم بلاسٹ ہوا تھا تو جن نوجوان لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، ان میں سے کئی لوگ تو ایسے تھے جو بمبئی میں ہی نہیں تھے، کچھ ایسے تھے جو اپنی دکان میں یا کاروبار میں یا اپنی ڈیوٹی پر تھے، جن کو اس خبر کا بھی ٹی وی کے ذریعے سے پتہ چلا تھا کہ ایسا بھی کوئی حادثہ ہوا ہے، لیکن چونکہ بہرحال پریشر تھا اور پولیس نے ان نوجوان بے قصور لوگوں کو پکڑ کر بلی کا بکرا بنایا اور ان کو جیل کی کال کوٹریوں میں پہنچا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 18 سال کے لمبے عرصے کے بعد پروسیکیوشن اور پولیس افسران اپنے ان الزامات کو ثابت کرنے میں ناکام رہے، اور عدالت نے ان تمام تر بے قصوروں کو باعزت بری کر دیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے اور المیہ یہ ہے کہ بے قصور ثابت ہونے میں 18 سال کا لمبا عرصہ ہو گیا۔ اور یہ صرف ایک ہی واقعہ نہیں ہے، نہ جانے ایسے کتنے واقعات ہیں کہ جہاں کوئی حادثہ ہوا، کوئی بم بلاسٹ ہوا، جس میں مسلم نوجوانوں کو جیل میں ٹھونس دیا گیا، اور پھر جب وہ جیل سے نکلے تو وہ بالکل بے قصور تھے۔ اور آج کل کی سوشل میڈیا یا یہ کہ ٹی وی چینلوں کا جو خطرناک ماحول ہے، جو افسوسناک صورتحال ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی اس طرح کا مسلم نوجوان پکڑا جاتا ہے تو اس کو باقاعدہ الزام کے ثابت ہونے سے پہلے ہی ٹیررسٹ اور دہشت گرد ثابت کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح کی خبریں اور ہیڈ لائنز چلائی جاتی ہیں جس سے لگتا ہے کہ یہی آدمی اس معاملے کا ماسٹر مائنڈ تھا، اور خوب اس طرح کی خبریں نشر کی جاتی ہیں، ٹی وی چینلوں پر اس طرح کی نیوز ہیڈ لائنز چلائی جاتی ہیں۔ لیکن جب یہ نوجوان مسلمان باعزت بری ہوتے ہیں تو ٹی وی چینل والے آنکھیں موند لیتے ہیں اور بالکل اس پر کوئی تبصرہ کرنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو اپنی ان تمام تر ہیڈ لائنز پر اور خبروں پر معافی مانگنی چاہیے تھی برملا تمام لوگوں کے سامنے، اور آئندہ کے لیے احتیاطی پہلو اختیار کرنے چاہیے کوئی بھی خبر نشر کرنے سے پہلے۔ اور اسی کو صحیح معنی میں جرنلزم کہا جاتا ہے، صحافت کہا جاتا ہے، کہ کسی بھی آدمی کو الزام کے ثابت ہونے سے پہلے ملزم نہ بنایا جائے، مجرم گھوشت نہ کیا جائے۔ لیکن آج کل کی میڈیا جو بالکل غیر ذمہ دار اور بھانڈ میڈیا کا کردار ادا کر رہی ہے، وہ اس پہلو کو ذرہ برابر بھی ملحوظ نہیں رکھتی ہے۔ بہرحال
جو بھی کچھ ہوا ہے ان 18 سالوں میں، خوشی کی ایک خبر ہے کسی نہ کسی درجے میں، ان 18 سالوں کو واپس نہیں لوٹایا جا سکتا ہے، نہ ان جوانیوں کو واپس لوٹایا جا سکتا ہے۔ اب بڑھاپے میں آ کر وہی کیا ہی کچھ کر پائیں گے، یہ وقت ہی صحیح ثابت کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال ہم سب کو ہر لمحہ خیر و عافیت کی دعا مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ان نوجوان اور ان لوگوں کے لیے بطور خاص دعا کرنی چاہیے جنہیں بغیر کسی جرم کے جیل کی کال کوٹریوں میں ٹھوس دیا گیا ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ ان کے گھر والے مقدمات کی پیروی کرتے کرتے بھی خستہ حالی کا شکار ہو گئے ہیں، وہ غریبوں کی فہرست میں داخل ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔